آپ نے سنا ہوگا پال، جس کو کہا جاتا ہے سینٹ پال. تو جو کچھ اس وقت عالم اسلام میں ہو رہا ہے یہ پہلے بھی ہو چکا ہے. حضرت موسیٰ کے جانشین و سکسیسر کون تھے؟ جناب یوشع بن نون، جشوا دا سن آف نون. ان کے مقابلے میں ان کی بیوی بھی آئی، ان کے مقابلے میں جھوٹے رہبائی بھی آ گئے. حضرت جشوا دا سن آف نون، یوشع بن نون کی تعلیمات دب گئیں، عیسائیت میں تحریف آگ ہو گئی. کیسے ہو گئی؟ مختلف قسم کے رہبائے آ گئے. حضرت عیسیٰ کے بعد جو ان کا صحیح سکسیسر و جانشین تھے، کہ جن کو ہم سمجھتے ہیں کہ وہ کوئی عیسائیوں کی، کرسچنز کی پرسنالٹی ہیں، کون؟ شمعون صفا، جناب حضرت سائمن پیٹر. سائمن پیٹر حضرت عیسیٰ کے پہلے وسیع و جانشین و خلیفہ تھے. عالم مسیحیت کے سب سے پہلے شہید تھے استفیانوس، جناب اسٹیفن. اور اسٹیفن کو مروانے والا کون تھا؟ پال. حضرت سائمن پیٹر کے مقابلے میں کون آ گیا کہ جس نے پوری شریعت حضرت عیسیٰ کو ختم کر دیا؟ کون؟ پال. پال کے لیے روایات میں ہمارے یہ ہے کہ جہاں ہمارے 2-3 پالز جہنم میں ہیں، اسی صندوق میں پال ہے. اب ایک عیسائی آ جائے تو ہم نہیں کچھ کہتے پال کو. بعض دفعہ میں، البتہ بعض دفعہ میں خود کہتا ہوں کہ ہم مانتے ہیں سائمن پیٹر کو، اور وی آر اگینسٹ آف پال بیکاز ہی چینج دا شریعہ لا اینڈ ہی چینج دا پریکٹیکل لاز. عیسائی مانتے ہیں اس بات کو. اب آپ دیکھیں کہ عیسائیوں میں پوچھو کہ کون ہے حضرت عیسیٰ کا جانشین، تو سب کہتے ہیں سائمن پیٹر. تو بابا سائمن پیٹر کو تم نے پیچھے کر کے پال کو کیوں آگے کر دیا؟ یہ جو آج عیسائیوں میں یہودیوں کی شریعت کے احکام نہیں چل رہی ہیں، کس نے ختم کیا؟ آپ کو تعجب ہوگا. آپ دیکھیں شریعت چل رہی ہے یہودیوں میں اور مسلمانوں میں، بیچ میں غائب ہے. بیچ میں کیوں غائب ہے؟ بیچ میں یوں غائب ہے کہ بجائے شمعون صفا سائمن پیٹر کو ماننے کے، عیسائیوں نے مان لیا کس کو؟ پال کو. پال نے شریعت کو ختم کر دیا. اب کیا ہو رہا ہے؟ سینٹ پیٹر بھی سینٹ، سینٹ اسٹیفن بھی سینٹ، اور جو دشمن خدا پال تھا وہ بھی سینٹ. اینن یہی عالم اسلام میں ہو گیا. ایک اردن سے آئے اخوان والے، لاہور میں انہوں نے تقریر بھی کی، جماعت کے دفتر میں آئے تھے، بعد میں وہ شیعہ ہو گئے، یعنی مشہور آدمی تھا. اس نے کہا میں شیعہ ہوا ہوں اس وجہ سے کہ بڑی عجیب بات لگتی ہے کہ حجر بن ادے کہ جو صحابی تھے وہ بھی رضی اللہ. تو کیا کہا جاتا ہے؟ حضرت حجر بن ادے رضی اللہ تعالی عنہ کو مروا دیا حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے. اور کیوں مروا دیا؟ کیونکہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی، حضرت علی رضی اللہ کے لیے کہا تھا کہ اس کو گالیاں دو. تو جو گالیاں دلوا رہا ہے وہ بھی رضی اللہ، جس کو دلوائی جا رہی ہیں وہ بھی رضی اللہ، جس سے دینے کو کہا جا رہا ہے اور جب وہ نہیں مان رہا تو اس کو بدترین طریقے سے قتل کیا جا رہا ہے وہ بھی رضی اللہ. اب اگر یہاں پر اس بند عقل کے تالوں کو کھولنے کے لیے ڈسکس کیا جائے گا تو کچھ کو تو برا لگے گا، کچھ کو تو برا لگے گا. اب ہمارے یہاں جو پرابلم ہو رہا ہے، یہاں کی بات ہم نہیں کر رہے، نہ ہمیں پتا، لیکن تقریباً آل اوور دا ورلڈ، کہ کوئی کہتا ہے جی ہماری شادی ہو گئی فلانے سے، کوئی کہتا ہے جی ہماری بیوی فلانی، کوئی کہتا ہے ہمارا میاں فلانا ہے. بابا آپ کی شادی ہو گئی، یہ ایک الگ موضوع ہے. آج آپ کی شادی مسلمانوں میں کسی فرقے سے ہوئی ہے، کل آپ کی شادی کسی عیسائی سے ہو جائے گی، پرسوں آپ کی شادی کسی یہودی سے ہو گئی، بعد میں آپ نے کسی نے شادی کر لی کسی سکھ سے یا ہندو سے. تو کوئی بات نہ ہوئی کہ جب آپ شادی کر کے آ جائیں ہندو سے تو آپ کہیں مولانا لا الہ الا اللہ نہ کہیے گا. یہ کیا بات ہوئی ہے؟ ایک ہی گل ہوئی جی. کل کو آپ سکھ سے شادی کر کے آ جائیں تو کہیں کہ جی ختم نبوت کی بات نہ کیجیے گا کیونکہ وہ تو 500 سال پہلے کے ہیں. کل آپ یہودی سے شادی کر کے آ جائیں تو کہیں مولانا صاحب سورہ جمعہ نہ پڑھیے گا.
کیونکہ اس میں بالآخر یہودیوں کے لیے سخت الفاظ ہیں. پھر اگر کوئی مسلمانوں میں سے ایسا فرقہ ہو کہ جو رسول اللہ کو حجر و ہذیان و بکواس کی نسبت دیتا ہو تو آپ کہیں جی ان کی بات نہ کیجیے گا، مقدسات اہل سنت ہیں وہ. تو پہلی بات یہ کہ جن علماء نے ہمارے کہا ہے مقدسات اہل سنت کا، انہوں نے یہ بھی شرط لگائی ہے کہ ان کے کارناموں کو احترام سے بیان کریں، کوئی بات نہیں ہے. گالیاں غلط بات ہے، گالی تو کوئی بھی نہیں دیتا. ہم نے اپنی زندگی میں آج تک کبھی کسی ممبر سے گالی دیکھی ہی نہیں. حقائق بیان ہوتے ہیں. اب یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جی اب تک تو بات چل رہی ہے جی ان کا دل دکھے گا جی فلاں نے وہ کچھ کہہ دیا. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کل کو اگر ہمارے کچھ افراد نے اہل حدیث میں شادی کر لی، اور اہل حدیث بھی ڈیوائیڈ ہو چکے ہیں، شاید آپ کو یاد ہو، اہل حدیث یزیدی بھی ہیں اور کون سے ہیں، حسینی اہل حدیث. اب اللہ کا شکر ہے اہل حدیث میں ایک بیداری آئی ہے، کچھ لوگ یزید کو برا کہنے لگے ہیں، اور جو برا کہنے لگے ہیں وہ اپنے آپ کو آج کل کہتے ہیں حسینی اہل حدیث. اگر آپ اس کو دیکھنا چاہیں تو مل جائیں گے. تو فرض کر لیں کہ ایک لڑکی یا لڑکا شادی کر لیتا ہے اہل حدیث میں، جائز ہے، انہوں نے کر لی، اور وہ ہے یزیدی اہل حدیث، اور پھر وہ کہے کہ جی محرم میں یزید کو بھی نہ کہیں، تو کیا ہوگا؟ یعنی ایک آدمی یہودی سے کر لے تو ہم سورہ جمعہ چھوڑ دیں، ایک آدمی ہندو سے کر لے تو پھر ہم لا الہ چھوڑ دیں، ایک آدمی سکھ سے کر لے تو ختم نبوت کی بات چھوڑ دیں، پھر ایک آدمی قادیانیوں میں کر لے تو ہم ختم نبوت کی بات چھوڑ دیں، پھر ایک آدمی آخانیوں میں کر لے تو امام کی عظمت کی بات چھوڑ دیں. یعنی پھر یہ اس کو برا لگتا ہے کہ امام پاک و پاکیزہ ہونا چاہیے، یا آپ اس پہ طنز کر رہے تھے. یعنی جب آپ کہتے ہیں کہ امام معصوم ہونا چاہیے، پاک و پاکیزہ ہونا چاہیے، گناہ سے مبرہ ہونا چاہیے، تو میری بیوی کو برا لگتا ہے. بابا لگنا ہے برا، وہ تو اس کو خود سوچنا چاہیے. تو بالآخر ہم جائیں گے کہاں تک؟ تو یہاں پر دو الگ الگ چیزیں ہیں. کسی بھی دین مذہب کا آ جائے، اس وقت بھی اگر ہندو آ جائے، سکھ آ جائے، اور اگر اس کا بڑا آئے گا میں خود اتر کے آؤں گا، احترام کروں گا. شخص کا احترام الگ ہے، اپنے عقائد سے بزنس کرنا، اپنے عقائد کو بدلنا، اپنے عقائد کو چھپانا الگ موضوع ہے. اب یہاں پر ہمارے مولوی ملا خیانت کرتے ہیں کہ جی مولا امیر المومنین نے فرمایا ہے کہ لا تکونوا سبابین، کہ تم گالی دینے والے نہ ہو. تو بابا ہم کون ہیں جو گالیاں دیتے ہیں؟ کون سے ممبر سے گالیاں ہوتی ہیں؟ کس نے سنی ہے کہ ہم گالیاں دیتے ہیں؟ یعنی آ بیل مجھے مار، تم اپنی قوم کو خود بدنام کر رہے ہو. جی مولا علی نے فرمایا لا تکونوا سبابین، ہاں بالکل فرمایا لا تکونوا سبابین، لیکن اس کے بعد کا جملہ بھی ہے وَلَكِنَّكُمْ لَوْ وَصَفْتُمْ أَعْمَالَهُمْ، لیکن اگر تم ان کے اعمال کو بیان کرو، ان کی حرکتوں کو بیان کرو تو أَصْفَبُ ذَلِكَ مِنَ الْقَوْلِ، ٹھیک ہے، بہتر ہوگا. یعنی کسی کو خالی نہ کہو برا، بلکہ بتاؤ کہ ان کو کیوں کہتے تھے برا. اب جب مولا علی کے فضائل بیان ہوئے، یہ تو بات ہو گئی کہ امکان نہیں ہے کسی بھی ریلیجن کو آپ بیان کریں تو کسی نہ کسی کی مخالفت نہ ہو. وہ اللہ چھوڑ دو ریلیجس بات، کوئی بات نہیں. ہم بعض دفعہ جاتے ہیں، بعض ریلیجن سے ہماری بات ہوتی ہے، ہم کہتے ہیں کہ گیٹ ٹوگیدر رکھو، آپ کو ریلیجس سوال ہے تو کرو، میں تو نہیں کروں گا. صحیح ہے، بات ہی نہ کرو ریلیجن کی. لیکن جب بات ریلیجن کی ہوگی تو چیزیں تو نکلیں گی. تو دشمن کی بات بعض دفعہ یوں ضروری ہے کہ انبیاء کے مقابلے میں جو بھی آئے ان کو بیان کرنا ہوگا. یہ روش ہے قرآن کی، اور حق اور باطل کو ہمیشہ بیان کرنا ہوگا. اور بعض دفعہ برائی کی ضرورت یہ ہوتی ہے بالکل ایسے ہی جیسے کہ یونیورسٹی پہ قبضہ ہو جائے کسی کا، جو صحیح معنی میں ڈاکٹریٹ کیا ہوا فرد ہے اس کو ہٹا دیا جائے اور کسی جاہل کو اس پر مسلط کر دیا جائے. اب جب اس یونیورسٹی کے بچوں کے مستقبل کو دیکھتے ہوئے اگر ایک کیس کیا جائے اور اس جاہل آدمی کی جہالت کو آشکار کیا جائے تو یہ اس لیے نہیں ہے کہ ایک آدمی کی جہالت کو ہم ظاہر کر رہے ہیں بغیر کسی ہدف کے، بلکہ ہدف یہ ہے کہ اس قابض کے قبضے کو ختم کرانا ہے. یہ اہل نہیں ہے اس بات کا.
بس نا اہل کی نا اہلی کو بیان کرنا کسی بھی کلچر میں برا نہیں سمجھا جاتا. ہاں گندے الفاظ یوز نہیں کرنے چاہیے, یہ چیز بس ذہن میں رہے.